اسلامی عبادات اور نظم و ضبط۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اسلامی عبادات میں نظم و ضبط کے بارے میں پڑھیں گے۔ دین اسلام نے اپنے تمام احکامات، تعلیمات اور عبادات میں جو ہے وہ ایک نظم و ضبط کا درس دیا ہے۔ دین اسلام نے جو قوانین متعین کیے ہیں وہ سب ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتے ہیں۔ اگر ہم نماز کو دیکھیں تو نماز کے اوقات کا تعین، نماز کی رکعات کا تعین، نماز کا طریقہ، اس اور بعض اوقات نماز کو بھی دیکھا جائے تو یہ سب ہمیں نظم و ضبط کا سبق دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر ایک مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز میں صفوں کو درست کرنا بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست رکھو، کیونکہ صفوں کا درست کرنا نماز کی تکمیل ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں ایک مکمل نظم و ضبط کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا وقت متعین ہے، کھولنے کا وقت متعین ہے۔ اس کے علاوہ دوران روزہ جو احکامات ایک روزہ دار پر لاگو ہوتے ہیں وہ بھی ایک نظم و ضبط کا سبق دیتے ہیں، ضبط نفس کا اور دوسروں کا احساس کرنے کا درس ملتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے واضح ہو جائے، اور اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو۔ اس طرح ہم زکوٰۃ کا ایک نظام مقرر ہے، زکوٰۃ جو ہے اس کا نصاب بھی مقرر ہے، اور حج جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نظم و ضبط کا سبق دیتا ہے۔ دوران حج ایک جیسا لباس پہنا جاتا ہے، ایک جیسے مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، ایک امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہ تمام حج کا جو نظام ہے، تمام مناسک حج ہمیں نظم و ضبط کا سبق دیتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہ پایا جائے اور ہم کسی قانون اور قاعدے کی پابندی نہ کریں تو پورا معاشرہ جو ہے وہ بدنظمی اور انتشار کا شکار ہو جائے، اور جرائم کی شرح میں اضافہ ہو جائے گا، اور معاشرے میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو فساد سے بچنے کے لیے، بدنظمی سے بچنے کے لیے ہمیں قانون اور قاعدے کی ہر جگہ پر پابندی کرنی ہوگی، اور قانون اس اللہ کی نظر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی میں ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ قانون کی بالادستی قائم کی، اور قانون کی نظر میں چھوٹا بڑا، امیر غریب، حاکم، ہر شخص جو ہے وہ برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب قبیلہ بنو مخزوم کی ایک معزز عورت کی چوری کی سفارش کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ جب کوئی معزز اور مالدار شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس کو اس کی سزا دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قانون اور ضابطے کا جو ہے پابندی کرتے ہوئے اس عورت کو چوری کی سزا دلائی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ایک مسلمان اور ایک یہودی کا مقدمہ لایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے، تو آپ نے مسلمان کے بجائے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی زرہ گم ہو گئی، اور اس وقت ان کے پاس اس یہودی کے مقابلے میں گواہ کے طور پر صرف اپنا ایک غلام اور اپنا بیٹا موجود تھا، جن کی گواہی ان کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی تھی۔ تو زرہ جو ہے وہ یہودی کو دے دی گئی، تو وہ یہودی اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اسلام لے آیا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زرہ ہے وہ بھی واپس کر دی۔ تو ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسرا میں دیکھتے ہیں کہ قانون کو ہمیشہ بالادست رکھا گیا ہے، ہمیشہ قانون اور قاعدے کی پابندی کی گئی ہے، اس لیے وہ معاشرہ جو تھا وہ نظم و ضبط کا پابند تھا۔ نظم و ضبط سے معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے، ایک اچھا نظام قائم ہوتا ہے۔ کامیابی کسی بھی ادارے کی اگر ہم چاہتے ہیں تو اس میں نظم و ضبط کو قائم رکھنا ہوگا۔ کوئی بھی اسکول، کالج، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ نظم و ضبط کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر ٹریفک جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے، اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ بدنظمی ہی ہوتی ہے، کہ بدنظمی کا شکار ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھا
اور پرامن معاشرہ بنانا چاہتی ہے تو ہمیں تمام قانون و قواعد کی پابندی کرتے ہوئے نظم و ضبط کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر ہم کسی بھی مقصد کے لیے، تبلیغ کے لیے، کسی تعلیمی مقصد کے لیے، تفریح کے لیے کسی دوسرے ملک میں، خاص طور پہ کسی غیر اسلامی ملک میں جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی قوانین کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہاں کے اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں، تاکہ ہم ایک منظم جو ہے شہری اور ایک منظم مسلمان کا کردار پیش کر سکیں اور اپنے کردار سے قوانین کی پابندی کے ذریعے ہم اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے ملک، دوسرے ملک، کسی بھی جگہ پر ہم موجود ہوں، تمام قوانین اور قاعدوں کی، چاہے وہ ملکی قوانین ہوں اور خاص طور پر اسلامی قوانین، سب کی پاسداری کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک معزز اور باوقار قوم بن سکیں۔ اللہ حافظ۔